میگا فنانسنٹ کیا ہے اور 10,000 یورو سے اگر آپ زیادہ لے کے جرمنی سے جاتے ہیں تو کیا ہوگا؟ ابھی بات ہوگی گاڑی میں، آپ نے کہیں جانا نہیں، ٹھیک ہے، میرے ساتھ ہی۔ جی ناظرین، 2024 سے میگا فنانسنٹ کیا ہے، آج کے پروگرام میں کوشش کریں گے کہ آپ کو یہ سمجھائیں جو لوگ جرمنی میں رہتے ہیں۔ میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ جرمنی میں بڑی تعداد میں نائن بردرز ٹی وی انٹرنیشنل دیکھا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے میری کوشش ہوتی ہے کہ جرمنی کے بارے میں کوئی نہ کوئی پروگرام کرتے رہیں اور آپ کو بتاتے رہیں۔ اچھا جناب، ہوا یہ ہے کہ 1700 لوگ اس وقت جو نئے آئے ہیں وہ فنانسنٹ کے ساتھ کیا کام کریں گے اور ان کے پاس کیا پاور ہوگی، آج کے پروگرام میں کوشش کروں گا کہ آپ کو یہ بتاؤں۔ یہ جو 1700 لوگ ہیں یہ میگا فنانسنٹ کے نام سے پہچان ہوگی ان کی، اور ان کا کام یہ ہوگا، پہلے یہ ہوتا تھا کہ مختلف ڈپارٹمنٹ بنے ہوئے تھے فنانسنٹ کے، مگر ان کے پاس اتنی پاور ہوگی کہ یہ ایک اکیلا بندہ جو ہے وہ پوری انکوائری کر سکتا ہے، آپ کے بینک اکاؤنٹ چیک کر سکتا ہے، آپ کے جو بھی انکم کے ذرائع ہے وہ چیک کر سکتا ہے، اور اس کے پاس پاور ہوگی، اور یہی آپ کو بتائے گا اگر کوئی گڑبڑ ہوئی کہ جناب آپ نے یہاں پہ ڈنڈی پروگرام کیا ہے۔ آپ سب کے علم میں ہے کہ جرمنی کا جو فنانسنٹ ہے وہ بڑا سخت ہے، ہر معاملے میں پیسے نہیں یہ لوگ چھوڑتے، اور جرمنی اگر میرے سے پوچھے تو وجہ یہی ہے کہ لوگوں کو جو سہولتیں ملی ہوئی ہیں، یہ ٹیکس جو دیا جاتا ہے عوام پہ خرچ ہوتا ہے، عوام کے اوپر یہ دیانتداری سے خرچ کرتے ہیں ٹیکس کے پیسے۔ دوسری طرف جو لوگ بھی یہاں پہ کاروبار کرتے ہیں ان کو یہ پتہ ہے کہ ٹیکس کے معاملے میں جرمنی جو ہے یہ سستی نہیں کرتا، اور یہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں ان کو بڑا اب خیال رکھنا ہوگا کہ آپ کے جو بھی ٹیکس کے معاملات ہے، چاہے وہ آپ بزنس میں ہیں، چاہے وہ انکم ٹیکس ہے، چاہے وہ آپ کا کوئی بھی ٹیکس یہاں پہ ہے، اس کو جناب آپ نے کیئر کرنی ہوگی۔ اور یہاں پہ آپ انہوں نے پروگرام بنایا ہے کہ لوگوں کی انکوائری زیادہ کی جائے گی اور چیک کیا جائے گا کہ کوئی ٹیکس میں کوئی پروگرام ایسا تو نہیں کر رہا۔ جرمنی میں ٹیکس کے متعلق میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ کرائم میں گنا جاتا ہے۔ جی ہاں، جرمنی میں رہنے والے جو لوگ ہیں ان کو پتہ ہے، اور انگلینڈ جو ہے وہاں پہ ٹیکس کے تھوڑے سے نرم حالات ہیں، ہے تو وہاں بھی کرائم، مگر جرمنی میں مجھے جو لوگ ملے ہیں ان کے متعلق تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ جیل میں بھی بھیج دیتے ہیں، یہ جناب علی آپ کو سزا بھی دے سکتے ہیں اگر کوئی لمبا چوڑا کام ڈالا آپ نے۔ تو یہاں پہ جو رہتے ہیں لوگ وہ کافی ڈر کے رہتے ہیں فنانسنٹ سے۔ مجھے پچھلے دنوں ایک دوست ملا تو مجھے کہنے لگا یار میں دبئی شفٹ ہو رہا ہوں۔ میں کہا کیا ہو گیا؟ کہنے لگا یار میں تو ادھر اتنا ٹیکس دے دے کے نا تو پریشان رہتا ہوں، اور اس کے باوجود فنانسنٹ کی انکوائری آ گئی ہے، اور اب پروگرام یہ بنا ہے کہ میں جرمنی چھوڑ کر دبئی شفٹ ہو جاؤں اور وہاں پہ کوئی پھر اپنا کام شام کروں، جو بھی بزنس ہے وہیں میں کوئی گھر وغیرہ بھی خریدنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اب تھوڑا سا میں بتا دیتا آپ کو کہ پہلے ہوتا تھا کہ 10,000 یورو جو تھے وہ آپ لے کے جرمنی کے کسی بھی ایئرپورٹ سے یا بائی روڈ کسی بھی ملک جا سکتے تھے، اب بھی لے کے جا سکتے ہیں، لیکن پہلے لوگ جو تھے وہ پیسے جب لے کے جاتے تھے اور بعد میں ان کو کوئی نہ کوئی صفائی پیش کرنی پڑتی تھی، کوئی کہتا تھا یہ میرے پیسے نہیں ہیں، کوئی کہتا تھا جناب یہ کسی اور نے دیے ہوئے پیسے ہیں، کوئی کہتا تھا جناب یہ میرے بھائی کے ہیں، میرے باپ کے ہیں، بیٹی کے ہیں، اور وہ لوگ جو تھے وہ اتنی انکوائری نہیں کرتے تھے۔ اس میں جو بینیفٹ لیتے ہیں ان کے لیے بہت بڑا سبق اب میں بتانے لگا ہوں۔ اگر اب آپ کے پاس 10,000 یورو سے زیادہ پیسے نکل آئے تو وہ آپ کو واپس نہیں ملیں گے، وہ پیسے بھی گئے اور ہو سکتا ہے کہ کوئی اس کی سزا بھی ہو۔ جو بینیفٹ لوگ لیتے ہیں ان کو بھی یہ بتانا پڑے گا کہ یہ 10,000 یورو ان کے پاس کہاں سے آئے، یہ بڑا اہم سوال ہے۔ اگر وہ کہیں کہ جناب کہ یہ پھوپھی کے پیسے ہیں یا خالہ کے پیسے ہیں، تو جو ایئرپورٹ پہ عملہ موجود ہوگا
وہ اسی وقت فون ملا کے بات کرے گا کہ آپ کے پیسے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں، آپ کے پاس کیا ہے. اگر وہ بھی بینیفٹ لیتا ہوا پھر میرا خیال ہے اور بھی مشکلات بنیں گی. ایک اور چیز اس میں بتا دوں، پچھلے دنوں میں نے اس پہ میرا حال ایک پروگرام بھی ایک کیا بھی تھا سال پہلے، کہ پیسے جو آپ کے پاس ہوتے ہیں نا، اس کا کوئی ثبوت بھی ہونا چاہیے کہ یہ پیسے آئے کہاں سے. آپ اگر کاروبار کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، تو وہ پوچھتے ہیں جناب یہ 10,000 یورو یا زیادہ آپ ڈکلیئر بھی کرانے جاتے ہیں تو بینک اسٹیٹمنٹ دکھاؤ. آن لائن بینکنگ کا آج کل سسٹم آپ سب کے علم میں ہے، موبائل سے اسی وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پیسے بینک سے نکلے ہیں، یا بینک کی رسید دکھاؤ اگر آپ کے پاس ہے تو. اچھا، اب یہاں پہ بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. جب بھی سفر کریں اس وقت یہ چیزیں غور کریں کہ لوگ کہتے ہیں جناب کچھ نہیں ہوتا، مگر جب کوئی چکر پڑ جائے پھر مصیبت بن جاتی ہے. پھر وہ 100 لامٹ جو یہاں پہ کسٹم والے وہ آپ کے لیے ٹھیک ٹھاک پرابلم بنا سکتے ہیں. کئی لوگ سفر کرنے سے پہلے یہ چیزیں نہیں خیال کرتے تو وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں. ان کو پھر ظاہر جب پیسے لے لیے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ آ کے کورٹ میں جائیں گے، وہاں پہ دیکھیں گے کہاں سے آپ کے پاس پیسے آئے، تو سفر تو ان کا بڑھ گیا نا. تو جناب یہ بہتر یہ ہے کہ اب آپ کو احتیاط کرنی پڑے گی، خیال رکھنا پڑے گا ہر چیز کا. بینک اسٹیٹمنٹ وغیرہ ہر چیز آپ کے پاس ہونی چاہیے. اگر آپ کے پاس بہت زیادہ رقم ہے، لوگ کہتے ہیں جناب ہر دفعہ نہیں چیک ہوتے، بس ایسے ہی ہوتا جیسے گاڑیوں کو وہ چیک کر رہے ہیں، تو کبھی کسی سڑک پہ کھڑے ہوتے ہیں کبھی کسی پہ. اسی طرح کبھی کسی پلین کو چیک کر سکتے ہیں، آتے جاتے دونوں طرف سے کر سکتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ آ رہے ہیں تو پھر بھی پیسے لے کے آ رہے ہیں تو وہ پوچھیں گے نہیں. آتی دفعہ بھی آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ اتنا پیسہ آپ کے پاس کہاں سے آیا. ناظرین، اب کیونکہ جیسے جیسے ایک اور میں چیز بتا دوں کہ دنیا کے حالات سخت ہوتے جا رہے ہیں، پیسے کم ہوتے جا رہے ہیں، آپ سب کے علم میں مہنگائی ہے، تو یہ جو ادارے ہوتے ہیں وہ بھی حرکت میں آتے ہیں اور انہوں نے بھی کسی طرح اپنا سسٹم پورا کرنا ہوتا ہے. اب یہ 1700 لوگ جو ہیں وہ کتنی تیزی کے ساتھ کام کریں گے، کتنے لوگوں کی انکوائری کیا کریں گے، آپ کو جلد پتہ چل جائے گا. لیکن یہاں پہ جرمنی میں رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں پیپری کاروائی ٹھیک کرنی پڑے گی. ہم لوگ سست ہیں، میں بھی اس میں کئی دفعہ سستی کر جاتا ہوں. اگر آپ سیلف اسٹینڈنگ ہے، سیلف اپنا بزنس کر رہے ہیں تو 10 سال تک اس کے پیپر آپ نے سنبھال کے رکھنے ہیں. کسی ٹائم بھی کوئی چکر پڑ گیا تو وہ سارا پھر کہیں گے یہ دکھاؤ، ورنہ وہ ٹیکس بھی پڑے گا. اسی طرح یہ جس طرح آپ کسٹم آ کے بتاتے نہیں اور کوئی چیز لے کے ویسے ہی نکلنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ پھر کسٹم تو پڑتا ہی ہے، اتنا جرمانہ بھی پڑتا ہے. تو جناب جرمنی میں جو لوگ بھی رہ رہے ہیں وہ اپنے آپ کو اب اس کے مطابق اپنے آپ کو چلانے کی کوشش کرے، کیونکہ بعد میں ہمارے لوگ ہوتے ہیں کہ پریشانی کی وجہ سے پھر نیند بھی نہیں آتی. اگر نیند آ جائے پھر جاگ نہیں آتی. تو اس سے پہلے کہ یہ حالات ہو جائیں، سارے پیپری کاروائی جو ہے وہ لوگ بھی اپنا اپنا بزنس کر رہے ہیں، کاروبار کا. ایک چیز آپ نے نوٹ کی کہ آہستہ آہستہ سختی ہوتی جا رہی ہے. پہلے بینکوں میں پیسے آپ جمع کروانے جاتے تھے کوئی نہیں پوچھتا تھا. ابھی میرا ایک جاننے والا وہ کہتا میری بھی ایک انکوائری آئی ہوئی ہے، میں نے اتنے پیسے کہیں جمع کروائے ہیں کہ کہیں بھیجے ہیں، تو انہوں نے مجھے 100 لامٹ میں بلایا ہوا ہے. تو وہ بھی کہہ رہا تھا میں پیپری فائل شائل تیار کر کے تو بیٹھا ہوا ہوں کہ انہوں نے کہا تھا جناب آپ کو پھر ایک دفعہ بلائیں گے، پھر ایک دفعہ پوچھیں گے آپ سے کہ یہ پیسے آئے کہاں سے. تو جو ٹیکس دیا ہوتا ہے پھر وہ بھی پیپر آپ کو دکھانے پڑتے ہیں، ہر چیز جو ہے وہ دکھانی پڑتی ہے. تو یہاں جو اسٹویا براٹر ہے وہ بھی کوشش کرے کہ اچھے اسٹویا براٹر سے رابطہ قائم کرے، کیونکہ جو میں نے انگلینڈ کی نسبت جرمنی میں دیکھا ہے اسٹویا براٹر جو ہے وہ تھوڑے شارٹ ہیں، اتنے نہیں ہیں. جرمنی میں انگلینڈ میں تو ہر جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو ٹیکس کے جو معاملات جرمنی میں ہیں وہ بڑے سخت ہیں ہر لحاظ سے، اور اس میں اور سختی آ رہی دن بدن. تو یہ ہے کہ کئی لوگ اسی وجہ سے کوئی دبئی کوئی کہیں یہ ڈھونڈتے رہتے ہیں لوگ کہ کہاں پہ چلے جائیں. انگلینڈ مچ بیٹر ہے یہاں سے جرمنی کی نسبت. لیکن فنانسامت ٹیکس آفس HMRC تو ہر جگہ پہ آپ کو پتہ ہے کہ سخت ہے. تو جناب آپ کا آج کا پروگرام آپ کو اچھا لگا ہوگا، میرا خیال ہے کہ پسند بھی آیا ہوگا. اگر آیا ہو تب بھی سبسکرائب کر لے، اگر نہ آیا ہو
تو آپ بھی کر لیں, کیا جاتا ہے. آپ ٹک ٹاک پہ بھی دیکھ رہے ہیں ہمیں, فیس بک, انسٹاگرام, ہر جگہ پہ دیکھ رہے ہیں, موج لگی ہوئی ہے آپ کی بھی, کیا بات ہے. اپنا خیال رکھیں, اللہ حافظ.